اب یہاں یوں سمجھیے کہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 15 میں جو ڈیفینیشن آئی ہے، جیسے پرکار ہوتی ہے، پرکار کو کھول دیا، ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں، اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں۔ تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی، تو ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں آ رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اہل ایمان، حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی، اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے۔ یہ آیت نمبر 74 ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے، سورت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری، ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے، پرکار کو کھول کر، گویا کہ پوری صورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا ہے، گود میں لے لیا گیا ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں۔